آج ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے کی برکات ہمارے شامل حال فرمائے۔ اس بات میں تو کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ایک دو حضرات نے اس سے الگ اختلاف کی کوشش کی، لیکن اس کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا، تو گویا کہ اختلاف ہوا ہی نہیں۔ اب یہ بات کہ ماہ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی، اس میں اختلاف ضرور ہے۔ پرانے حضرات میں 3 موقف تھے: 2 ربیع الاول، 8 یا 12۔ 13 صدیوں تک یہ 3 قول چلے، جن میں امت کی غالب اکثریت، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ لوگ وہ 12 ربیع الاول میں نبی پاک کی ولادت کے قائل تھے، جبکہ ایک قابل ذکر تعداد، جس طرح کہہ لو کہ 15% یا 18%، وہ 8 ربیع الاول کے قائل تھے، اور بہت تھوڑی تعداد، لیکن بہرحال ذکر ہے ان کا، وہ 2 ربیع الاول کے قائل تھے۔ 1300 ہجری کے بعد، اب ہے 1440 43 44 چل رہا ہے، تو 1301 ہجری کے بعد کچھ حساب دانوں نے، فلکیات کے ماہرین نے حساب لگائے۔ انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک سعد گھڑی میں ہونی چاہیے، سعادت والی گھڑی میں، جب فلاں برج میں پہنچا، یہ وقت بڑا سعادت والا ہے، نیک بختی کا ہے، لہٰذا اس وقت نبی پاک کی ولادت ہے۔ اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سعادتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کسی مخلوق سے سعادت لینے کی حاجت مند نہیں۔ علماء نے صاف لکھا، سوال قائم کیا، جی رمضان شریف میں نبی پاک کی ولادت نہیں ہوئی۔ عرب معاشرے میں 4 مہینے زیادہ عزت والے مانے جاتے تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ملت ابراہیمی میں ان 4 مہینوں کا بڑا احترام تھا، اور یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ 4 مہینے محترم اور عزت والے ہیں قیامت تک۔ ان میں نیکی کا ثواب 2 گنا، گناہ کا سزا بھی 2 گنا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، تو اس کسی حرمت والے، عزت والے مہینے میں نبی پاک کی ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ اس طرح بعد اور حضرات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ملتی ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے تو کوئی ایسا قول نہیں۔ آقا علیہ السلام تو خانہ کعبہ میں نہیں، قریب ایک مقام پر پیدا ہوئے۔ تو علماء نے یہاں یہی صاف لکھا کہ حضور علیہ السلام کو برکت لینے کی کسی سے ضرورت نہیں، بلکہ آپ برکتیں دینے والے ہیں۔ اب سوچا جائے کہ بعد ماہرین فلکیات کا اٹکل پچو لگا کر کہہ دینا جی وہ تاریخ جی 9 ربیع الاول بنتی ہے جب یہ تارا فلاں برج میں تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ شرعاً کوئی دلیل نہیں، یہ شریعت میں کوئی دلیل نہیں، اگرچہ بعض علماء بھی اس سے متاثر ہوئے، لیکن یہ ماضی قریب میں آ کر گزشتہ 150 سال سے پیچھے چلے جائیں، گزشتہ 150 سال سے پیچھے چلے جائیں، تو پوری امت میں یہ تو آواز ملے گی 2 ربیع الاول ہے یا 8 ہے، اگرچہ اکثریت 12 کی قائل ہے، لیکن 150 سال پہلے تک کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہے۔ اب یا تو یہ ماننا پڑے گا 13 صدیوں تک ساری امت بھولی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اب آ کر انکشاف ہوا،
اور دلیل بھی کوئی حدیث نہیں، کوئی سیرت کی کتاب کا حوالہ نہیں، ماہرین فلکیات کی رائے ہے۔ اگر ہٹا کر ایک روایت لی جائے جس میں ہے جی چاند غفر کی منزل میں تھا، کوئی منزل ہوتی ہے 12، تو یہ کوئی دلیل تو نہیں نا، وہ ایک الٹی کمزور روایت، ایک انتہائی کمزور روایت، اس کی بنیاد پر نبی پاک کی ولادت کے تاریخ کے فیصلے کیے جائیں تو یہ کوئی عقل دانش کی بات نہیں۔ میں اب کچھ حضرات کے نام بتاتا ہوں تاکہ اس مسئلے کا احساس، 12 ربیع الاول کے قائل کتنے لوگ ہیں؟ اکابر علماء کے میں کچھ نام گنواتا ہوں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا۔ سیرت ابن ہشام، یہ ابن ہشام مصنف فوت ہوا ہے 213 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ نبی پاک کی ولادت وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ والمشہور الذی علیہ الجمہور، مشہور موقف جو اکثریت کا موقف ہے، انہ ولد صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پاک کی ولادت، یہ اکثریت کا موقف ہے۔ دوسری بات، دوسرا حوالہ اس کا میں بتاؤں، چلو جس ترتیب سے لکھیں اس ترتیب سے بولتا جاتا ہوں۔ تاریخ خمیس، یہ 961 ہجری میں ان کی وفات ہے، انہوں نے بھی لکھا۔ الرواد العنف، ان کی وفات 581 ہجری میں، انہوں نے بھی صاف لکھا کہ 12 ربیع الاول۔ ابن کثیر نے 12 ربیع الاول لکھا، عیون الاسر میں 12 ربیع الاول لکھا ہے، المواہب اللدنیہ میں 12 ربیع الاول لکھا ہے، حدائق الانوار میں 12 لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں 12 لکھا ہے، تاریخ طبری میں 12 لکھا ہے، الثقات ابن حبان میں 12 لکھا ہے، ابن حبان کی کتاب السیرۃ النبویہ میں 12 لکھا ہے، کنازعی ایک کتاب تفسیر موطا امام مالک کے اس میں 12 لکھا ہے۔ بہت سے اور حوالہ جات میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف چلتا چلتا ایک قول لکھتے ہیں، یہ سارے لکھتے ہیں 12 پر اعتماد ہے۔ 12 ربیع الاول نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ پھر دیکھیں شیب الایمان بہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی 12 ربیع الاول لکھا ہے۔ الازمنہ والامکنہ، یہ 4 صدی ہجری کی کتاب ہے، اس میں بھی 12 لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے ھذا ھو المشہور عند الجمہور کہہ کر 12 ربیع الاول کا ذکر کیا۔ الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر، یہ 6 صدی ہجری کی کتاب ہے، انہوں نے بھی 12۔ مدونہ امام مالک کی ایک تفسیر تھی الجامع لمسائل المدونہ 5ویں صدی ہجری میں، انہوں نے بھی 12۔ 4 صدی ہجری کی کتاب الجامع فی السنن والآداب، انہوں نے 12۔ آگے دلائل النبوت بہقی میں 12 ربیع الاول، تاریخ دمشق ابن عساکر میں 12 ربیع الاول، الکامل فی تاریخ میں 12 ربیع الاول، علام النبوہ ماوردی کی کتاب 12 ربیع الاول، الاکتفاء 12 ربیع الاول، مرآت الزمان 12 ربیع الاول کہتے ہیں، تفسیر قرطبی میں 12 ربیع الاول کہتے ہیں، اللباب میں 12 ربیع الاول، امتاع الاسماء میں 12 ربیع الاول، نخبۃ الافکار میں 12 ربیع الاول، علامہ عینی کی کتاب نخب الافکار، جمع الوسائل میں ملا علی قاری 12 ربیع الاول کہتے ہیں، مستعذب الاخبار میں 12۔ اب سوچیں اتنے کثیر علماء، ان میں سے ہر ایک کہتا ہے یہ امت کی اکثریت اسی بات پر متفق ہے، امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب ہم کیسے مان لیں ایک دو سر پھروں کی بات جو کہتے ہیں جی ہمارا حساب یہ کہتا ہے؟ پھر یہ کہ 1300 سال تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ 9 ربیع الاول ہے ولادت کی، یہ تو آج گھڑی گئی۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہم 8 کو مانیں گے، نہ 2 کو، نہ 9 کو، 12 کو، حقیقت اللہ پاک جانے، غیب کا علم ہمیں تو نہیں۔ اتنی پکی بات ہے، پیر تھا، پیر کا روز تھا، ربیع الاول تھا۔ جو بھی دن ہو، جو بھی تاریخ ہو، اکثریت جب ایک دن میلاد منائے گی تو اس میں امت کی وحدت کا ایک پیغام ہوگا۔ باقی یہ کہ کوئی کہتا ہے جی ہم نہیں مانتے 12، تو چلو 9 کو منا لیں، خوشی کا اظہار تو ہم بھی سارا سال کرتے رہتے ہیں نا، ہم سارا سال میلاد مناتے رہتے ہیں، وہ 9 کو منا لیں، خوشی تو ظاہر کریں، سوچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے ذریعے کوئی نعمت ملی، کسی انسان کے ذریعے کوئی نعمت ملی،
اس انسان کا شکریہ جو ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ پاک کا نہ شکر ہے، اللہ پاک کا بھی شکر گزار نہیں۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے جو میں نے پہلے بیان کی، ایک اور حدیث پاک ہے یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہوتا ہے اظہار، ذکر کرنا، یہ نہیں کہ دل میں جو شکریہ ہے اور نام کسی کو نہیں لینا۔ فرمایا چھپانا ناشکری ہے، چھپانا ناشکری ہے اور اظہار شکر ہے۔ اب دیکھیں ساری کائنات کے لیے رحمت نبی پاک کی ذات ہے، فما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تاج ہے، آپ کا ایک اعزاز ہے، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ سوچیں جو کسی کے لیے رحمت ہے اس کو فائدہ تو اس سے ہوگا۔ چلو دوسرے نہیں مانتے نہ مانے، جو کلمہ گو ہے، جو ایماندار ہے، اس پر تو رسول اللہ کا احسان ہے، اس کو ایمان عطا ہوا، ہدایت اللہ پاک نے دی، وسیلہ تو محمد الرسول اللہ بنے۔ جو وسیلہ ملنے والی نعمت کے وسیلے کا شکر ادا نہ کرے، جو نعمت کے وسیلے کا شکریہ ادا نہ کرے، وہ نعمت دینے والے کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم، ساری نعمتیں دیتا اللہ پاک ہے، تقسیم میرے ہاتھ ہوتی ہیں۔ محققین نے تو صاف لکھا کسی کو حسن ملتا ہے رسول اللہ کی برکت سے ملتا ہے، کسی کو عقل ملتی ہے رسول اللہ کی برکت سے ملتی ہے، کسی کو علم ملتا ہے رسول اللہ کے وسیلے سے ملتا ہے، کسی کو کمال ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے ملتا ہے، کسی کو بیٹے ملتے ہیں، کسی کو اولاد ملتی ہے، کسی کو خوشیاں ملتی ہیں، کسی کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہر نعمت کے ملنے میں وسیلہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ سوچیں جو بھی نعمت ہوگی ہم پر، کوئی مصیبت ٹلے گی ہم سے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی مسلمان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مہربانی کے بغیر ہمیں یہ نعمت مل گئی، کوئی مسلمان یہ تو نہیں سوچ سکتا کہ اللہ پاک کی نعمت اور احسان کے بغیر ہمیں یہ مصیبت ٹال گئی۔ جب ہر نعمت کا دینے والا اللہ پاک ہے، ہر مصیبت کو ٹالنے والا اللہ پاک ہے، تو پھر امام شافعی نے سچ کہا، امام شافعی نے سچ کہا، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک جس کسی کو جو نعمت ملی یا جس کسی سے جو مصیبت ٹلی، اس کو احساس ہو یا نہ ہو، اس نعمت کے ملنے میں وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے، اس مصیبت کے ٹلنے میں وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ اتنے بڑے محسن ہیں جن کی وجہ سے اتنے انعامات احسانات ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی آسائش نہ دیکھی، مشقتوں کو برداشت کیا ایمان کی دولت تقسیم کرنے کے لیے، تو ہر ایماندار کو یہ تو ماننا چاہیے نا کہ ان کا احسان ہے۔ محققین نے صاف لکھا کوئی ایماندار ایسا نہیں جس پر رسول اللہ کا انعام اور احسان نہ ہو، ہر ایماندار پر نبی پاک کا احسان ہے اور آپ کا انعام ہے، آپ کی طرف سے مہربانیاں ہیں۔ تو جو مخلوق کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اور شکریہ ادا کرنے کے بارے صحیح حدیث مسند احمد بن حنبل کی اور دیگر کتابوں کی ہے، شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہے چرچا کرنا، ذکر کرنا۔ جس طرح قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کو سورہ والضحیٰ میں حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث، جو رب کی نعمت ہو اس کا چرچا کریں۔ نبی پاک کو حکم، آپ کی وساطت سے امت کو حکم، شکریہ ادا کرنے کی بہترین صورت اس کا چرچا ہے۔ اب سوچا جائے کہ چرچا کرنا ہے اس میں تو پھر ذکر ہوگا نا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا کوئی منہ لٹکا کر کہے جو نبی پاک آئے تھے اس مہینے میں اس تاریخ کو، ایک خوش ہو کر کہے۔ ظاہر خوشی وہ صرف لفظ سے نہیں، چہرے بشرے سے ظاہر ہونی چاہیے، لباس اور انداز سے ظاہر ہونی چاہیے۔ یہاں ایک اور بات، ہمارے بہت سے آباب کہہ جاتے ہیں نہیں جی 12 تاریخ کو تو وفات ہے اور وفات کی وجہ سے غم ہونا چاہیے۔ چلو غم منانے کی باقاعدہ اجازت نہیں کہ یہ یادگار غم کی منانا یہ شریعت کے خلاف ہے اصل قاعدے میں، خاص طور پر اس میں تکلف کرنا، بناوٹ کرنا، غیر شعوری طور پر غم ہو جائے وہ الگ بات۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک کی وفات 12 ربیع الاول نہیں،
اب میں اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جب حج فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے جب حج فرمایا 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، تو 9 ذی الحجہ کو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اب اس بات پر غور کرتے جائیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ 1 تاریخ کو جو دن آئے گا، 1 تاریخ کو جو دن آئے گا، 8، 15، 22 اور 29 کو وہی دن آتا ہے۔ اگر کسی مہینے کی 1 پیر کے روز ہے تو 8 کو بھی پیر ہوگا، 15 کو بھی پیر آئے گا، 22 کو بھی پیر کا دن ہوگا، 29 کو بھی پیر کا دن ہوگا۔ یہ ایک پکا ضابطہ ہے، تجربہ شرط ہے۔ اب دیکھیں، جمعۃ المبارک کو ہو 9 ذی الحجہ، تو جمعرات کو 8، 1، 8، 15 اور 29، 22، 29 ایک ہی دن ہوتا ہے نا۔ تو 29 کو جمعرات، 29 کو اس سال جمعرات، یا جمعے کو 1 محرم مانے، جمعے کو 1 محرم مانے تو 29 محرم جمعے کے روز، اور ہفتے کے روز وہ 1 صفر، 29 کو صفر کی، 29 صفر کو ہفتہ مانے۔ تو حساب بتائیں کہ ربیع الاول کی 1، اگر یہ 29 کا ہی ہو تو اتوار کو بنی۔ اب ربیع الاول کی 1 اتوار کو ہو تو 9 کو تو پیر آ سکتا ہے، 12 کو تو پیر نہیں آئے گا۔ اور یہ پورا حساب کیا ہم نے، سارے چاند 29 کے بنائے، سارے چاند 29 کے، سارے چاند 30 کے۔ نبی پاک کے حج سے لے کر وفات تک 3 چاند ہے۔ محرم کا چاند نظر آیا، اس کے بعد صفر کا، اس کے بعد ربیع الاول کا، تینوں چاند 29 کے ہوں، تینوں 30 کے ہوں، بعد 29 کے بعد 30 کے، کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول پیر کے روز نہیں آتی۔ اور نبی پاک کی وفات، بات تو اس وقت وفات کی کر رہے ہیں نا، نبی پاک کی وفات وہ 13 ربیع الاول بن سکتی ہے، 2 ربیع الاول ہو سکتی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کسی حساب سے نہیں بنتی۔ ماضی قریب کے بعد بڑے بڑے علماء انہوں نے یہ بحث لکھی، تفصیل سے دلائل لکھنے کے بعد، حالانکہ یہ حساب اتنا واضح ہے، جس طرح 2 + 2 4 ہے۔ یہ جب سمجھا جائے نا غور کر کے، تو 2 + 2 4 کی طرح یہ حساب بالکل سیدھا ہے۔ 1، 8، 15، 22 اور 29 تاریخ، دن ایک ہی ہوتا ہے۔ تو چارٹ بنا لے، تفصیل سے سمجھے، غور کریں، کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول کو اس سال تیسرے مہینے کے بعد جو آئے چاند، اس موقع پر 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا، اور نبی پاک کی وفات بالاتفاق پیر کے روز تھی۔ نبی پاک کی وفات بالاتفاق پیر کے روز تھی۔ لہٰذا میری تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول نہیں، 13 ہے، یا 2 یا کوئی اور تاریخ ہو سکتی ہے ربیع الاول، دن پیر کا ہے۔ تاریخ میں اختلاف بہت سارا ہے، اور دلائل اس پر زیادہ ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کی وفات کی تاریخ نہیں۔ اب ایک اور بات، یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کی ولادت ہے، وفات کی تاریخ 12 نہیں۔ یہ خوشیاں منانا اس موقع پر، یہ قرون اولیٰ سے مسلمانوں میں رائج، صحابہ کے وقت سے چلتا ہے اور سلسلہ یہ۔ ہمارے دور میں کچھ لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، بتائیں جی نبی پاک نے میلاد منایا کیا؟ صحابہ نے میلاد منایا کیا؟ ائمہ نے میلاد منایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں نہیں یہ کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، میلاد منانا کہتے کس کو ہے؟ ہر چیز کی صورت بدلتی ہے، حقیقت جو ہے وہ دیکھیں نا۔ تو میلاد
منانے کی حقیقت یہ ہے کہ ولادت کے واقعات بیان کیے جائیں، ولادت کے متعلقہ واقعات بیان کیجیے، ولادت سے پہلے کے، ولادت کے موقع کے، بچپن ردات کے اور بچپن کے دودھ پینے کی مدت کے واقعات بیان کیے جائیں، یہ ہے میلاد بیان۔ تو حضور علیہ السلام نے خود، نبی پاک نے خود اپنی ولادت کے بارے بیان فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نا میرے معاملے کی ابتدا کیسے ہے؟ انا دعوت ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا میں نتیجہ ہوں۔ جب کعبہ شریف تعمیر کیا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن پاک میں وہ دعا ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ شانوں والا رسول ان میں بھیج، اسماعیل کی اولاد میں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسرا جملہ اس حدیث کا ہے، وَبَشَارَةُ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے میری خوشخبری دی۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، وَرَأَتْ أُمِّي، میری ماں نے دیکھا۔ بڑا نور ظاہر ہوا میری ولادت کے موقع پر، جس سے مکے میں بیٹھ کر میری والدہ نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ یعنی وہ نور عام نور نہیں تھا، بہت بڑا نور تھا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ تو نبی پاک نے خود اپنی ولادت کا بیان کیا، نبی پاک سے صحابہ نے سن کر آگے بیان کیا، صحابہ سے تابعین نے سن کر بیان کیا۔ ہم یہی تو میلاد میں کرتے ہیں، میلاد منانا تو ثابت ہوا نا۔ پھر سیاستہ کی ایک معتبر کتاب جامع ترمذی میں امام ترمذی نے ایک مستقل باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے اور اب آ کر نکلا، تو یہ میلاد کا لفظ ترمذی شریف میں باقاعدہ انہوں نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کے میلاد کی بابت جو کچھ آیا وہ اس باب میں آپ نے بیان فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب ایک اور بات ختم کریں، وہ یہ کہ قرآن پاک کا جب مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے واقعات اور بچپن کے واقعات ذکر ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور بچپن کے واقعات ذکر ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے اور بچپن کے واقعات ذکر ہیں قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کے واقعات ذکر ہیں قرآن پاک میں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کے واقعات ذکر ہیں قرآن پاک میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ذکر ہیں قرآن پاک میں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ولادت لفظ نہیں بولیں گے وہاں، تخلیق کے واقعات ذکر ہیں۔ سوچیں یہ اللہ پاک کا ایک اصول اور دستور ہے، جب اس کے پیارے بندے پیدا ہوتے ہیں، اس کے نبی اور رسول پیدا ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام بچوں کی ولادت پر نہیں ہوتے، عام بچوں کی ولادت سے ہٹ کر کچھ واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ بچہ اللہ پاک کا چنا ہوا اور منتخب بندہ ہے۔ بعض اوقات اولیاء کے بھی کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک بھی انبیاء کا ولادت کے وقت کے عجیب واقعات خود اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، ولیہ صالحہ تھی، ان کی ولادت کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہے، اس کی عجائبات کا۔ تو میرے معزز سامعین، ان کے بچپن کے واقعات ان کے لیے بے موسم پھل آتے، یہ قرآن پاک ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے نبیوں رسولوں کی ولادت اور دودھ پینے کے اور بچپن کے واقعات بیان کیے، یہی کچھ میلاد ہے۔ میلاد میں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ اب یا تو کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک شرک سکھاتا ہے، معاذ اللہ، قرآن پاک تو توحید کا منبع ہے، توحید کی بنیادی کتاب ہے قرآن پاک۔ تو پھر قرآن پاک میں جب یہ اتنے، جس طرح میں نے بتایا
اتنے اللہ کے معزز بندوں، رسولوں، نبیوں کی ولادت کے بچپن کے واقعات ہیں، اور یہ ضروری نہیں آپ بریلی کا ترجمہ پڑھیں، جس عالم کے ترجمے پر اعتماد ہے اٹھائیں۔ میں نے ایک باقاعدہ اس پر ایک کلپ ریکارڈ کرایا پچھلے دن، جس میں قرآن پاک کی 240 آیتیں ہیں، 240 آیتوں کے حوالے سے میں نے یہ مضمون بیان کیا، جن میں اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی ولادت اور بچپن کے واقعات بیان کیے۔ اب سوچیں کہ قرآن پاک میں تو ایک بار بھی ذکر ہو جانا کافی تھا دلیل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا واقعہ بھی، قرآن پاک اصول کی کتاب ہے نا، پہلے نبیوں رسولوں کے واقعات بیان کر کے سمجھا دیا راستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ ہاں، ایسے واقعات، ایسی روایات جو بے سر و پا ہوں، من گھڑت ہوں، اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ وہ تو غلط ہے نا، وہ تو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے۔ باقی ایک سوال آئے گا جی میلاد پر خرچہ کرنا، اس کا میں جواب دیتا جاؤں کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، جن میں سے بعض روایات ضعیف بھی ہیں، لیکن ساری ضعیف نہیں۔ باقاعدہ اس پر اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل سے حوالہ جات بیان کرتا، میرے پاس یہاں اسی دستے میں موجود ہیں، اس مسئلے پر کافی سارے حوالہ جات صحیح سندوں کے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ جو عقیقہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ پیدائش پر خوشی ہے نا، جانور ذبح کیا جاتا ہے، جانور کا خرچہ تو ہوگا، تو نبی پاک کی ولادت پر خوشی منانے کے طور پر جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم خود نبی پاک نے کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خرچہ جائز نہیں یا یہ بدعت ہے، یہ محض تخیلات ہیں۔ کچھ اور مسائل تھے ولادت کے واقعات کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ ولادت کس وقت ہوئی اس پر باقاعدہ میری خاص تحقیق ہے، باقی آئندہ جمعے انشاءاللہ